ذبح کے وقت کی کچھ احتیاطیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے قربانی کی دعا سن لیجئے۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اب کہیں اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر تیز چھری سے جلدی جلدی ذبح کر دیجیے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجیے۔ قربانی کا وقت ہے 10ویں ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن 2 راتیں۔ ان دنوں کو کہتے ہیں ایام نحر، یعنی قربانی کے دن۔ سب سے افضل ہے پہلا دن 10ویں تاریخ، پھر 11ویں اور پھر پچھلا دن یعنی 12ویں، سب میں کم درجہ ہے۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، 2 افراد چھری پکڑ کر ذبح کرتے ہیں، اس تعلق سے بڑی اہم بات عرض کرتا ہوں۔ دوسرے سے ذبح کروایا، خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، دونوں مل کر ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی، دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت؟ دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ ذبح کے وقت کی چند اور احتیاطیں، جانور کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے۔ لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کو سخت اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے، نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتارے۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر ٹچ نہ کریں، مس نہ کریں، نہ ہاتھ لگائیں۔ بعض گوشت فروش جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتے جانور کی گردن کی زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ پر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے بعد بیچارے کی گردن چٹکھاتے بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ اگر قدرت کے باوجود روک سکتا ہے پھر بھی نہیں روکتا تو خود بھی گناہ گار ہوگا اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر، اب تو دنیا میں سارے کافر حربی ہیں، ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ پاک کے سوا نہیں۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں اس کو قید رکھا، بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اور یاد رکھیے یہ صرف بلی کے بارے میں نہیں ہے، اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں ہے۔ اگر ان کے ساتھ ظلم کیا تو قیامت کے روز کہیں یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے۔ اللہ کی پناہ۔